بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شروع سے بت پرستی میں مبتلا نہیں تھی۔ وہ بہت ہی نیک، پرہیزگار اور عبادت گزار قوم تھی، مگر شیطان نے ان کو بہکایا۔ شیطان حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس گیا اور ان کے کچھ نیک لوگوں کا ذکر کیا جو کہ وفات پا گئے تھے، اور کہا کہ تم میں سے فلاں فلاں شخص کیسے تھے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، وہ اللہ کے بندے تھے اور ان کے دوست تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ جب وہ دعا کرتے تھے تو ان کی دعا قبول کرتا تھا، اور جب مانگتے تھے تو عطا کرتا تھا۔ شیطان نے کہا کیا تم نہیں چاہتے کہ تم ان لوگوں کو روز دیکھو؟ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا ایسا کرو، تم ان لوگوں کی صورتیں بنا لو اور صورتیں بنا کے اپنے گھر میں رکھ لو۔ لوگوں کو یہ بات بہت اچھی لگی۔ انہوں نے نیک لوگوں کی صورتیں بنا کے اپنے گھر، مسجدوں اور عبادت گاہوں جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے وہاں پہ رکھ لیں، اور وہ صرف ان کو تعظیم سے دیکھتے تھے، مگر عبادت صرف اللہ کی ہی کرتے تھے، اس کے آگے جھکتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے صورتوں سے مورتیں بنا لیں، اور پھر جب وہ لوگ مر گئے تو ان کی اولاد نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا کہ وہ ان مورتوں کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ ان کی اولاد نے اس تعظیم میں اضافہ کر لیا اور وہ ان کو سجدہ کرنے لگ پڑے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سب گناہ معاف کر دیں گے مگر شرک معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس قوم کی طرف ایک نبی رسول بھیجتا ہوں، مگر وہ فرشتہ نہیں ہوگا، وہ ایک انسان ہوگا اور انہی میں سے ایک انسان ہوگا۔ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو لوگ کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، ہم لوگوں جیسا انسان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو چنا، اور ان لوگوں کے رئیس آدمیوں کو نہیں چنا، غریب آدمیوں میں سے چنا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ نعوذ باللہ، لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی ملے تھے، اللہ تعالیٰ کو غریب ہی ملے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی امیر آدمی نہیں تھا جو ہمارے اوپر نبی بنا کے بھیج دیتا۔ اس سے وہ بہت دل برداشتہ ہوئے، مگر انہوں نے صبر سے کام لیا۔ 950 سال وہ اس قوم میں زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ آپ ایسے کریں، کشتی تیار کریں اور اس کشتی میں چرند اور پرند کا جوڑا رکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، انہوں نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ یہاں پر بھی لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا تم جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تم ویسے ہی ہو گئے ہو نا، تم بڑھئی کے ساتھ بیٹھتے تھے تو تم ترخوان بن گئے ہو۔ ان لوگوں نے، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کے ساتھ کام لیا۔ ان لوگوں نے بہت مذاق اڑایا۔ ان لوگوں نے کہا یہ کشتی تم کہاں چلاؤ گے؟ ریت پہ چلاؤ گے؟ پہاڑ پہ چلاؤ گے؟ اس کو کوئی بیل لے کے جائے گا؟ مگر حضرت نوح علیہ السلام سب کو سنتے رہے۔ پھر ایک دن اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ کی پناہ، آسمان خوب برسا، گویا آسمان میں سوراخ تھا، پانی نہیں روک سکتا تھا۔ پانی جمع ہوا اور چلا، حتیٰ کہ ان لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اپنے ساتھ اپنی قوم اور گھر کے ایمان والوں کو لیں۔ اللہ نے نوح کو وحی کی کہ ہر حیوان اور پرندہ کا جوڑا مذکر اور مؤنث ساتھ رکھ لے، اس لیے کہ یہ عام طوفان نہ تھا، اس سے کوئی بھی حیوان اور انسان نہیں بچے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں میں سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان میں دیکھا تو کہا اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ بن۔ اس نے کہا میں عنقریب پہاڑ کی طرف پناہ لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے، اور ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے پر بہت غمگین ہوئے۔ وہ کیسے غمزدہ نہ ہوتے، وہ ان کا بیٹا تھا۔ انہوں نے چاہا کہ ان کا بیٹا قیامت کے دن دوزخ سے بچ جائے، جبکہ وہ نہیں بچ سکا۔ آگ پانی سے زیادہ سخت ہے اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ کیا اللہ نے ان سے ان کی اہل کو بچانے کا وعدہ نہیں کیا؟ بجا اللہ کا وعدہ سچا ہے، انہوں نے چاہا ہے اللہ سے اپنے بیٹے کی سفارش کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ سب حاکموں سے بڑھ کے ہیں، لیکن اللہ نسبت کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تنبیہ کی اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل صحیح نہیں ہے،
مجھے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو بے خبروں میں سے ہو جائے۔ نوح علیہ السلام فوراً سنبھل گئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دی اور کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور پھر طوفان تھم گیا۔ طوفان کے بعد کافر غرق ہو گئے، بارش بھی تھم گئی، پانی بھی خشک ہو گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا کہ پھٹکار ہو ظالموں پر، اور کہا گیا کہ اے نوح علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اتر جا۔ اور نوح علیہ السلام اور کشتی والے اترے، زمین پر سلامتی سے چلتے تھے۔ قوم نوح علیہ السلام کے کافر ہلاک ہو گئے، ان پر زمین روئی نہ آسمان۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو برکت دی اور وہ زمین میں پھیل گئی اور ان سے زمین کو بھر دیا۔ ان میں بہت سی امتیں ہوئیں اور بہت سے نبی اور بہت سے بادشاہ پیدا ہوئے۔ سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر جہانوں میں۔